کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ کا ذہن وہ ایک ویب براؤزر کی طرح ہو گیا ہے جس میں ڈھیروں ٹیبز کھلی ہیں؟ ہاں بالکل. کچھ سست چل رہی ہیں، کچھ پہ نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ اصل کام کہاں ہو رہا ہے، یا یہ ہلکی سی پریشانی کی جو ٹون ہے یہ کہاں سے بج رہی ہے. بہت اچھی مثال ہے. تو آج ہم اسی ذہنی کیفیت پر بات کریں گے، یعنی اوور تھنکنگ یا حد سے زیادہ سوچنے کے مسئلے پر. جی. اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی گہرائی میں جا کر سمجھیں گے کہ ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے کیا عملی طریقے بتائے گئے ہیں. کوشش یہی ہوگی کہ ان ذرائع سے اہم باتیں نکالیں. بالکل. اور یہ بہت ہی عام تجربہ ہے آج کل. اوور تھنکنگ بنیادی طور پہ ماضی یا مستقبل کے بارے میں مسلسل سوچتے رہنا ہے، بار بار، اور اکثر ایسی سوچ جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اس سے صرف ٹینشن ہی نہیں بڑھتی، بلکہ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی بہت متاثر ہوتی ہے. اچھا. جی. اور ایک اہم بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سوچنے کا مطلب بہتر سوچنا نہیں ہے. اکثر یہ عمل کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا انالیسس پیرالسس. او ہاں، تجزیاتی فالج. صحیح. تو اس چکر سے نکلنے کا پہلا قدم کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا قدم، اور شاید تھوڑا مشکل بھی، وہ یہ ہے کہ آپ پہچانیں کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں. یعنی اس لمحے کو پکڑنا. بالکل. جیسے ہی یہ احساس ہو، خود کو ٹوکیں، شاید یہ کہیں کہ او میں پھر زیادہ سوچنے لگا ہوں. یہ پہچاننا ہی سمجھے آدھا علاج ہے. اچھا، اس کے پیچھے کوئی سائنس بھی ہے؟ مطلب صرف پہچاننے سے کیا ہوتا ہے؟ جی، اس کی وجہ ہے. جب آپ اپنی سوچ کو پہچان کر اسے ایک نام دیتے ہیں نا، تو آپ اپنے جذباتی رد عمل سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں. اوکے. تو ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سے دماغ کا جو منطقی حصہ ہے، پری فرنٹل کارٹیکس، وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اچھا. اور وہ جذباتی ہیجان کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ ایک عادت بنانے والی بات ہے تاکہ آپ جلدی اس چکر کو توڑ سکیں. ٹھیک، پہچان لیا. اب اگلا قدم ایک ٹیکنیک کا ذکر ہے، برین ڈمپ. یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، برین ڈمپ مطلب جو کچھ بھی دماغ میں چل رہا ہے، فکریں، کام، خیالات، بس بغیر کسی ترتیب کے ایک نوٹ بک میں لکھ دیں. سچ میں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. جب آپ وہ ساری الجھی ہوئی سوچیں اپنے سامنے لکھی ہوئی دیکھتے ہیں نا، تو وہ اکثر کم ڈراؤنی لگتی ہیں، زیادہ قابل انتظام. دماغ کے اندر تو وہ ایک شور کی طرح ہوتی ہیں، کاغذ پر وہ الگ الگ پوائنٹس بن جاتے ہیں. بات تو سمجھ آ رہی ہے. کچھ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھنے کے بعد ان کو تھوڑا ترتیب دے لیں تاکہ پتہ چلے کہ کس چیز پر فوراً دھیان دینا ہے اور کیا صرف دماغی شور ہے. یہ ٹھیک ہے. اچھا، فیصلوں کا کیا کریں؟ اکثر لوگ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بھی گھنٹوں لگا دیتے ہیں. کیا کھائیں، کون سی ای میل پہلے بھیجیں؟ ہاں، یہ بہت ہوتا ہے. اس کے لیے ایک بہت عملی مشورہ دیا گیا ہے کی خواہش. اچھا. وقت کی حد آپ کو مجبور کرتی ہے کہ بہترین کے پیچھے بھاگنے کے بجائے کافی اچھا یعنی گڈ انف پر راضی ہونا سیکھیں. کافی اچھا، یہ ماننا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی، خاص طور پر جب دماغ میں کیا ہو اگر چل رہا ہو. بالکل. مواد یہ بھی کہتا ہے کہ اوور تھنکنگ یا تو ماضی میں ہوتی ہے یا مستقبل میں، حال میں نہیں. تو حال میں کیسے واپس آئیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے. جب لگے کہ دماغ بھٹک رہا ہے ماضی یا مستقبل میں، تو فوراً خود کو موجودہ لمحے میں لائیں. کیسے؟ کئی طریقے بتائے گئے ہیں. چند گہری سانسیں لیں، اپنے سانس پر توجہ دیں. یا وہ 5-4-3-2-1 تکنیک، 5 چیزیں دیکھیں، 4 چھوئیں، 3 سنیں، 2 سونگھیں، 1 چکھیں. حواس کو استعمال کرنا. جی. یا بس چند منٹ کے لیے باہر نکل کر چلیں اور اپنے قدموں پر دھیان دیں. یہ حسیاتی تجربات آپ کو سوچوں سے نکال کر حال میں لے آتے ہیں. صحیح. تو پہچاننا، لکھنا، وقت مقرر کرنا، حال میں واپس آنا، اور ایک چیز جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے، پرفیکشنزم چھوڑنا. یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، پرفیکشنزم ہی تو اوور تھنکنگ کو ہوا دیتا ہے. اچھا. یہ سوچ کہ ہر فیصلہ پرفیکٹ ہو، ہر ممکنہ خرابی سے بچا جائے، یہی تو آپ کو سوچ کے نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنساتی ہے. مواد یہی کہتا ہے کہ زندگی غیر یقینی ہے، ہر کیا ہو اگر کا جواب ملنا ناممکن ہے. اصل طاقت سوچنے میں نہیں بلکہ کافی اچھی تیاری کے ساتھ عمل کرنے میں ہے. عمل کرنے میں؟ جی، عمل کرنے سے ہی حالات بدلتے ہیں، صرف سوچتے رہنے سے نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو مواد ہم نے دیکھا وہ اوور تھنکنگ کو ایک چیلنج تو مانتا ہے، لیکن قابل انتظام چیلنج. بالکل. اہم قدم کیا ہے؟ اپنی سوچ کو پہچاننا، اسے لکھنا، فیصلوں کے لیے وقت دینا،
حال میں رہنا، اور سب سے اہم پرفیکشنزم چھوڑ کر ایکشن لینا۔ درست، یہ مسلسل کرنے والے کام ہیں، ایک دن میں نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کے آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، جی بالکل، جو ان ذرائع کی روشنی میں بنتا ہے۔ یہ سب طریقے جاننے کے بعد وہ کون سی ذاتی وجہ یا صورتحال ہے جو آپ میں اوور تھنکنگ کو سب سے زیادہ جگاتی ہے؟ اور اس خاص وجہ سے نمٹنے کے لیے آج آپ ان سیکھے ہوئے طریقوں میں سے کون سا پہلا چھوٹا سا قدم اٹھا سکتے ہیں، اس پر ضرور سوچیے۔